الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، طریق القرآن کے حوالے سے ہماری یہ 30ویں کلاس ہے اور ہم انشاءاللہ اس کلاس کا آغاز جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 سے کر رہے ہیں. یہ 219 اور 220 دو آیتیں میں نے ابھی تلاوت بھی کی ہیں. اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا وہ ہم اپنی پچھلی کلاس کے اندر جو ہے وہ ایک مختلف مضمون جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. بہرحال اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جنگ کی آپ یوں سمجھ لیں کہ بنیاد تو جو ہے نا وہ رکھی جا چکی ہے. مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان وہ پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھ لی. اب ایسا نہیں ہے کہ فوری جنگ ہو گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اسباب بن گئے ہیں نا، پیدا ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے وہ بھی تیاری کریں گے، ادھر بھی ہوگی، اس میں پتہ نہیں ابھی مہینے لگیں گے، سال لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بس اسی وقت جو ہے نا وہ کوئی اٹھ کے چل پڑے گا کہ جی بس اب جا رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اب ایک معاشرہ جو ہے نا اس کا استحکام بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جد و جہد ہے یہ کو صرف اس کا جو مقصد ہے وہ صرف جنگ تو نہیں تھا، بلکہ کیا مقصد تھا؟ جنگ کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ وجود کے اندر آئے، ان جنگوں کے نتیجے میں کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو معاشرہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اوپر جو ہے نا وہ قائم ہو. تو اب آپ یہ سمجھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو جنگوں کا ہی زمانہ تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو ہے تھا تو وہ بھی جنگوں کا، لیکن جنگیں ہوتی تھیں
دور دور سرحدوں پر، تو عام ملک کیا تھا؟ وہ تو ایک معاشرہ تھا نا، تو یہ معاشرہ بھی تو قائم کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ معاشرہ بھی کچھ اصول ہوں گے، تو کوئی اچھے اصول ہوں گے تو پھر ہی وہ معاشرہ صحیح معنوں میں مستحکم ہو سکے گا نا۔ تو جو معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں یا معاشرے کو استحکام دینے والی چیزیں ہیں، اب ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں شراب کے اور جوئے کے بارے میں۔ اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ نشے کے اوپر ایک معاشرہ جو ہے اس میں زیادہ نشئی پیدا ہو گئے، جواریے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، شرابی پیدا ہو گئے، تو وہ پھر معاشرے میں جو خرابیاں آتی ہیں وہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو کوئی واسطہ پڑے ہو، اچھے خاصے گھروں کے یعنی رہنے والے بھی چور بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے وہ ذوالفقار صاحب ہوتے تھے، اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک چور کو پکڑ لیا۔ میرے خیال میں یہ اس مسجد کی بات ہے شاید، یا مجھے اب یاد نہیں، لیکن واقعہ یاد ہے۔ چور کو پکڑ لیا، اور چور کو جب پکڑ لیا نا تو اس کو انہوں نے کہا کہ تو کسی بڑے گندے خاندان دا ہے، یعنی مسجد میں سے بھی چوری سے باز نہیں آیا۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب میرے خاندان کو برا نہ کہے، میرا خاندان بہت اچھا، میں ہی برا ہوں، میرا خاندان جا کر دیکھ لیں۔ اس نے کہا کہ جی فلاں ہمارا خاندان ہے، لیکن خاندان میری وجہ سے جو وہ تو مجھے گھر میں بھی نہیں گھسنے دیتے مجھے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس نے رہنا تو ہے نہیں، اس نے یہاں کوئی چوری چاری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بس یہ ہے، پھر یہ جب اسی طرح زیادہ نشئی پیدا ہو جائیں گے، جواریے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے کئی ساری کہانیاں سنی ہوں گی۔ اب یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات پھر وہ ریکارڈ میں آ جائے۔ تو بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جواریے پھر داؤ کے اوپر کیا کیا لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، تو ان کو بتا دیں کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، البتہ لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں۔ مطلب ہر چیز جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ برائی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں کوئی اچھائی کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہ موبائل ہی ہے، آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں اسی میں تلاوت بھی چل سکتی ہے، اسی میں گانا بھی چل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، یا کم از کم وہ جو جواریہ جو جیت جاتا ہے وہ تو اس کو تو ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو گناہ کا پہلو ہے نا وہ کہیں بڑا ہے من نفعہما، اس کے نفع سے۔ اچھا ایک اور بات سمجھ لیں کہ قرآن حکیم میں یہ چیزیں مثلاً جو ان لوگوں کی عادت بن چکی تھی نا، جو ایک چیز ہوتی ہے جو کسی معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سرات کر گئی ہے، اب اتنی جلدی آسانی کے ساتھ ہے، سارے لوگ تو ایک لیول کے نہیں ہوتے نا، ایک بندہ تو ہے جو چھوڑ دے گا تو چھوڑ دے گا، لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس کو پھر جو ہے نا وہ اس طرح بتایا گیا۔ اب یہاں اس کو حرام نہیں بتایا گیا، حرام دوسرے مقام پر بتایا گیا، یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا فائدہ جو ہے نا وہ اس کے مقابلے میں اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اب جو بھی سمجھدار آدمی ہے
وہ کہے گا یار نقصان تو زیادہ ہی ہے نا، تو فائدے کو پھر ایک طرف کرو۔ آگے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اب ذرا اس سے آپ اندازہ کریں، یہ پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، کیوں؟ بار بار ایک چیز آ رہی ہے نا، کیا آ رہی ہے؟ جان لگاؤ مال لگاؤ، جان لگاؤ مال لگاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ بھئی کتنا کچھ لگا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کر دیں۔ قُلْ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں العفو، قُلِ العفو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ لگا دو۔ یہ جو تمہیں رستہ بتایا نا، کون سا رستہ بتایا؟ یہ پیچھے جنگ کا۔ اچھا یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، اب یہ جو چیز ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم عام طور پر سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے کہ جتنا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان کا جذبہ ہے نا، اتنا ہی لگاؤ گے نا، اتنا کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ واقعات آتے ہیں نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا ہی مال لے کر چلے گئے، اگر ہر ایک کو سارا لے کر جانا تھا تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سارا ہی لے کر جانا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کتنا لے کر آئے، انہوں نے کہا سارا۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آدھا، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ سمجھ لیں، تو یہاں بالکل اس دیکھیں زکوٰۃ تو آپ کو دینی پڑے گی، وہاں تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یا کوئی چیز پارٹیکولر خاص طور پر اگر اللہ نے کہہ دیا ہے تو وہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں میں نے بتایا تھا نا کہ بعض اوقات یہ پھر اس طرح چیزیں بھی آتی ہیں کہ جن کو آدمی سمجھے شاید یہ حکم ہے اس طرح کا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جتنا بھی تمہارا اس رستے پہ لگتا ہے نا اللہ کے دین کے لیے، تو اس کو اعزاز سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات بتائی جا رہی، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ، قُلِ العفو، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب یہ کس نے فیصلہ کرنا کہ ضرورت کتنی ہے؟ خود ہی کرنا ہے، یہ تم نے خود کرنا ہے، اور یہ تمہارے ایمان پر جا کر جتنا تمہارے اندر ایمان ہوگا اتنا ہی پھر تم کر سکو گے، اس سے زیادہ وقت بھی اتنا ہی لگاؤ گے، مال بھی اتنا ہی لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر باہر سے کمپلسری کر دیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قُلِ العفو، ہاں اس کے لیے ترغیب تشویق یہ ہے، قُلِ العفو، تو جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ نا لگا دیں۔ یہ ایسے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے لگا دو، سوچو مت، ٹھیک ہے، گھبراؤ مت، صحیح جگہ لگ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تاکہ تم غور و فکر کر لو اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ یعنی تم خود سوچ لو کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کتنا خرچ کرنا بہتر ہے، کتنی صلاحیت، کتنا وقت تمہارا اس رستے میں لگے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم خود سوچو اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اب دیکھیں یتیم، اب حکمت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے حکمت کیا ہے؟ اگر یہ آپ بتا دیں تو بڑا مزہ آ جائے۔ ابھی جنگیں ہونی ہیں، جنگوں میں تو لوگ قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو کسی کے بچے رہ جائیں گے، کسی کی بیوی رہ جائے گی،
تو اگر کسی آدمی کو یہ پریشانی ہو کہ بھئی میرے بچوں کو تو کسی نے پھر کوئی پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ جب جنگ میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا کہ میں جنگ بھی لڑوں اور بچ بھی جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس کا دھیان پیچھے ہے۔ جس کو یہ پتا ہے کہ یہ معاشرہ میرے بچوں کا تحفظ کرے گا، میری بیوی ہے، خیر اسلام میں وہ کوئی نہیں ہے، بیوی آگے شادی کر لے گی اگر اس نے کرنی ہے، لیکن بعض اوقات وہ شادی کے حالات میں نہیں ہوتی، تو اگر وہ بیوہ ہی رہنا چاہتی ہے تو پھر اس کو تحفظ تو چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے یہاں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور یہ آپ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح تو بہت اچھا کام ہے۔ اب اصلاح کس نے کرنی ہے؟ جو اس کا کوئی عزیز پیچھے رہ گیا ہے نا، تو اس نے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح تو بہت خیر کا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا کر رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم انہیں یتیم کے بچوں کو اپنے بچے کے ساتھ رکھو، اچھا یہ اس میں ایک بات کا فرق سمجھ لیں، یتیم لازمی نہیں غریب بھی ہو، یتیم امیر بھی ہو سکتا ہے، یتیم مل مالک بھی ہو سکتا ہے، بچہ ہے باپ مر گیا، ٹھیک ہے نا، یتیم تو ہو گیا، تو اب اس یتیم کو سرپرستی تو کسی نے کرنی ہے نا، تو اب اس کا مال جو ہے وہ آگے پیچھے کر لے، یا ملا کر رکھے تو پھر زیادہ مشترکہ استعمال میں، یتیم تو ایک ہے، وہ پوری فیملی ہے، تو اس کا استحصال بھی ہو سکتا ہے نا، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے، استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُهُمْ، اگر تم ان کو ملا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اصلاح کے جو مطلوب ہے، فساد مطلوب نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ چاہتا تو اس مشقت کو تمہارے اوپر برقرار رکھتا۔ کیا مطلب ہے؟ کون سی مشقت؟ کہ اللہ کہتا کہ تم مل کر نہیں رہ سکتے۔ اصل بات کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا، وہ اس کو دو فیملیاں سنبھالنی پڑیں گی دور دور کر کے، علیحدہ علیحدہ، چلیں آپ کہیں نزدیک بھی رہتے ہیں تو کھانا دو جگہ پکے گا، ایک طرف یتیم کا، ایک طرف آپ کے اپنے گھر والوں کا، اور ممکن ہے یتیم ایک ہی ہو پھر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی مشقت اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہ بھئی اگر یتیم کا فائدہ اس میں ہے کہ تم اسے ساتھ ملا لو، اس کا خرچہ کم ہوگا، تو ٹھیک ہے، اس کو ملا لو ساتھ۔ یا بعض اوقات صورتحال ایسی ہو سکتی ہے نا کہ یتیم جو ہے وہ امیر ہے، وہ اچھا کھائے گا، اپنے تمہارے وہ وسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے پھر اس کا علیحدہ ہی رکھو۔ یہ ہے ساری ان باتوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو اس مشقت کو تمہارے اوپر برقرار رکھتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی بڑا طاقتور ہے، عزیز، غالب آ جانے والا، بڑی قوت والا ہے، لیکن وہ حکمت والا بھی ہے۔ یعنی وہ اپنے وہ طاقت کے اعتبار سے یا اپنی وہ قوت کے زور آوری کے اعتبار سے حکم نہیں دیتا، اس میں حکمت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا، ہو سکتا ہے بھائی ایک یتیم ہے تو یتیم کے لیے علیحدہ آپ کھانا بناتے ہیں تو وہ زیادہ خرچہ آ جائے گا، ادھر آپ کے 4-5 ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ساتھ ہی اس کا بھی پک جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر اصلاح وغیرہ جو بھی ہے وہ تم نے دیکھنا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ،
اور نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اچھا یہ یہاں دیکھیں کہ اب تک جو ہے نا وہ نکاح کیسے ہو رہے ہیں، یہ کب یہ صورت کب نازل ہو رہی ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے ہجرت کے بعد کتنے سال ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دیتے ہوئے؟ 13 تو مکہ میں ہی ہو گئے ہیں نا، تو کم از کم 14-15 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، تو 15 سال ابھی حکم نہیں آیا، روزے کا بھی حج کا بھی آیا نا، تو اسی طرح اب تک نکاح کے قوانین اللہ نے نازل نہیں کیے تھے۔ مطلب نکاح کے قوانین میں سے یہ ہے نا کہ مسلمان کا نکاح جو ہے نا وہ ایک مسلمان مرد جو ہے وہ اس کا مسلمان عورت سے نکاح ہوگا، زیادہ سے زیادہ اہل کتاب سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کسی غیر مسلم سے مشرکہ سے تو نہیں ہو سکتا نا، کافرہ سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا اسی طریقے سے جو یہ مسلمان مرد کی بات میں نے کی ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ مسلمان عورت سے ہو سکتا ہے اور کسی اہل کتاب عورت سے ہو سکتا ہے، تو مسلمان عورت جو ہے اس کا نکاح صرف مسلمان سے ہو سکتا ہے۔ تو 15 سال تک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی، جس طرح پہلے اس معاشرے میں نکاح ہو رہے تھے اسی طرح ہی نکاح بھی ہو رہے تھے۔ کوئی مسلمان ہے تو اس نے نکاح کرنا ہے، تو کوئی مشرکہ عورت ہے اگر وہ راضی ہے تو نکاح کر لے، کوئی مسلمان عورت ہے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کوئی مشرک مرد ہے اگر وہ ایگری ہے تو وہ اس کے ساتھ کر لے۔ اسلام کی طرف سے جس طرح شراب کی کوئی پابندی نہیں ہے اسی طرح اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ ہمارے خیال میں تو بہت سینسٹیو مسئلہ ہے نا، یہ کئی لوگ جو ہے نا وہ بعض چیزوں میں اور طرح کی مسئلے جو ہے نا وہ کھڑے کرتے رہتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کہا تھا نا کہ بھئی میری بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو، کن کو کہا تھا؟ اپنی قوم کے لوگوں کو، تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی بیٹیاں کہاں لے جانی تھی، جیسا معاشرہ ٹھیک ہے نا وہی کہیں کرنی تھی نا، یار گھر میں تو رکھی نہیں جا سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے وہ اصولی بات ہی کی ہے نا۔ یہاں دیکھیں 15 سال یہی چل رہا ہے نا، احکام تو اب آ رہے ہیں، اب جب یہ احکامات آئے ہیں تو اب طلاقیں ہوئی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اگر میری بیوی مشرکہ ہے تو اس کو میں نے کہا دیا بھی میں نہیں رکھوں گا، تم ایمان اگر لے آتی ہو تو، اور اگر کوئی عورت ہے اس کا شوہر ایمان نہیں لاتا، اس نے کہا میں نے نہیں رہنا اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اب وہ بات بنی ہے، تو آئندہ کے لیے پھر یہ چیز بن گئی ہے کہ وہ نکاح جو ہے وہ اس طرح ہوگا۔ اب یہ ہے اصل کے اندر دیکھو نا معاشرہ کیسے بنے گا، بیوی کا کوئی نظریہ اور ہے، مرد کا نظریہ اور ہے، نظریاتی ہم آہنگی بھی تو ہوگی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، نہیں پیچھے ہم پڑھے تھے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، نہ نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ولا امۃ مؤمنۃ، اور لونڈی مومنہ، خیر من مشرکۃ، لونڈی جو مومنہ ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ مشرکہ عورت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں وہاں دو طرح کی مرد اور دو طرح کی عورتیں ہوتی تھیں، ایک آزاد اور ایک غلام، ٹھیک ہے نا، تو کوئی آزاد مرد جو ہے نا وہ اس کو اپنی
عزت نہیں سمجھتا تھا کہ اس نے لونڈی کے ساتھ نکاح کیا. تو اسی طریقے سے کوئی آزاد عورت جو ہے وہ اس کو اپنی ذلت سمجھتی تھی کہ کوئی غلام کے ساتھ اس نے نکاح جو ہے وہ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا کہ اگر تمہیں نہیں ملتی کوئی آزاد عورت. اور وہاں مسئلے بھی تو تھے نا, ابھی نئے نئے مسلمان, تھوڑے سے مسلمان ہیں, چھوٹا سا معاشرہ ہے. اب مسلمان عورت ڈھونڈنی ہے, مسلمان ہے نہیں, سمجھ رہے ہیں نا آپ. اب تو آپ یہاں پورے پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ شادی کر لیں نا, لیکن جو کہتے ہیں جی برادری میں ہی کرنی ہے, اور برادری بہت چھوٹی ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے نا. تو فرمایا والا آماتم مومناتن, یعنی کنیز لونڈی جیڑی جو مومن ہے وہ خیرن بہتر ہے من مشرکاتن آزاد مشرکہ عورت سے. ولو آجبتکم, اگرچہ تمہیں وہ اچھی لگے. کون اچھی لگے؟ وہ مشرکہ, وہ خاندانی عورت, ٹھیک ہے نا, حسب نسب والی عورت. یہ ایسی بات ہے نا, اب بھی ہم شادی کرتے ہیں تو اگر کسی غریب گھر میں لڑکی ہو تو ہم باحیثیت ہوں تو ہم اس کو ریجیکٹ کر کے تو کسی بڑے خاندان کی جگہ کرنا اس کو اعزاز سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی رہتا ہے. تو وہی بات ہے. ولو آجبتکم, اگرچہ تمہیں وہ اچھی لگ رہی ہے, وہ کسی خاندانی, ظاہر ہے لونڈی ہے تو اس کا تو پیچھے ہے کوئی نہیں, وہ تو. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اور نکاح نہ کرو مشرکوں کے ساتھ, حتی یؤمنوا, یعنی اپنی عورتوں کے نکاح مشرکوں کے ساتھ نہ کرو, حتی یؤمنوا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. یعنی اپنی, جس طرح مردوں کو کہا گیا کہ مرد نکاح نہ کریں کسی مشرکہ سے, جو ہے نا وہ اگر ایمان والی عورت نہیں ملتی تو لونڈی بہتر ہے, اس سے کر, لیکن کریں ایمان والی سے. تو اسی طرح فرمایا کہ ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, نہ نکاح کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں کے ساتھ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. والا عبدن, یہاں ایک اور لفظ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ پہچان کروانی ہے, وہ کون سا ہے بھلا؟ عبد. یہ عبد کا لفظ کس کے لیے آ رہا ہے؟ غلام کے لیے. عبد سے عبادت بنا ہے, یہ عبد قرآن میں ہے نا لفظ, تو اس لیے میں نے کہا کہ ویسے آپ گزر جاتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے نا. تو یہ عبد سے عبادت بنتا ہے. تو یہ عبد جو ہے وہ کون سی عبادت کر رہا ہے؟ جو مشرک ہے. اسلام سے پہلے بھی عبد ہے نا, وہ کون سی عبادت کر رہا ہے اور کس کی کر رہا ہے؟ اپنے آقا کی, اس کو عبادت کہہ رہے ہیں نا. تو لہذا اسی سے آپ پھر اپنی عبادت کو جو ہے وہ پہچانے نا. پھر ہماری عبادت کیا ہوگی؟ ہماری عبادت پھر نماز روزے تک تو نہیں پوری ہوتی, بلکہ پوری زندگی تک محیط ہے ہماری عبادت. تو فرمایا والا عبد مومن, اور عبد جو مومن ہے وہ بہتر ہے. یعنی اگر تم نے اپنی کسی بہن کا, بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو وہ کرو, مشرک سے نہ کرو بلکہ کرو ایمان والے سے. لیکن ایمان والا آزاد نہیں مل رہا اور مل رہا ہے عبد, یعنی وہ ہے غلام, تو فرمایا وہ بہتر ہے. والعبد مومن خیر من مشرکن, مشرک سے بہتر ہے. ولو اعجبکم, اگرچہ تمہیں کون لگے, وہ اچھا لگے. اولئک یدعون الی النار, یہ آگ کی طرف بلانے والے ہیں, یہ مشرک آگ کی طرف بلانے والے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ, اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے. والمغفرۃ باذن, اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے, یعنی اللہ تمہیں مغفرت کا راستہ بتا رہا ہے. وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس, اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے
کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب یہ اور ایک مسئلہ آ گیا، تو یہ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، یہ عورتوں کے جو ایام ہوتے ہیں نا، کل ہوا اذا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو علیحدہ رہو عورتوں سے اس حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جس وقت وہ پاک صاف ہو جائیں، حیض سے پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی وہ جو قوم لوط والا کام نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اچھا اب مسئلہ ہے نا کہ یہ تو آیت آ رہی ہے 15 سال بعد، اس سے پہلے جو کوئی کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، کوئی حیض میں ہی کرتا رہا ہے، پھر تو ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی توبہ کر لو، رجوع کر لو، اب چھوڑ دو اس کو، توبہ یہی ہے، چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا تو حکم آیا ہی نہیں تھا اس کو۔ اب جیسے نے مطلب یہ ہے کہ جس نے روزہ نہیں رکھا 15 سال ہے، جب روزے کا احکام ہی نہیں آئے تھے تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ ان اللہ یحب التوابین، توابین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور پاک صاف رہنے والوں کو۔ اب یہاں پاک صاف کا کیا مطلب آ گیا؟ عورت پاک صاف ہو تو جو اس طرح اپنا تعلق قائم کرتا ہے تو ان سے محبت اللہ کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو۔ کیا مطلب ہے؟ کھیت سے کیا ہوتا ہے؟ پیداوار ہوتی ہے، تو انسان کی پیداوار اولاد ہوتی ہے، تو وہ ایک ہی رستے سے ہوتی ہے، دوسرے رستے سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، آگے کی کیا ہے؟ اپنی اولاد کا سوچو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو اب عمل کرنا ہے، عمل کے لیے بتائی گئی ہیں، یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یاد رکھو کہ تم نے اس سے ملاقات کرنی ہے، تو اس نے یہ پوچھنا ہے۔ اگر تم نے ان باتوں کا لحاظ نہیں کیا، ان باتوں کا دھیان نہیں کیا، تو ملک صاحب یہ باتیں کون کون سی ہیں؟ حیض کے بارے میں نہیں ہے، پیچھے وہ آج کی پوری میں وہ ساری باتیں ہی ہیں، وہ شراب جوئے سے شروع ہوئی ہیں جو، وہ ساری پوچھنی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو قریب کی بات ہے نا، تو ساری باتیں پوچھنی ہیں اس نے ان کو، جس کو کہتے ہیں کہ اس کو بس ایسے نصیحتیں، جیسے ہم کہتے ہیں جی بس کچھ نصیحتیں کرتا تھا، ایسے سکیاں نصیحتیں ہی نہیں سمجھنا، انہوں کا پوچھا جانا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں اب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کا کیا مطلب آ گیا؟ تو مومن تو ہیں، مومنوں نے عمل کرنا ہے۔ یہاں یہ مومن کا مطلب ہے جن کا اس بات پر ایمان بن گیا ہے۔ کس بات پر؟ کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور اللہ نے ہمیں ان باتوں کا پوچھنا ہے، ان کو خوشخبری دے دیں، وہ بچ گئے۔ ظاہر ہے جس کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے تو وہ انشاءاللہ
بچے گا بھی، اگر تو یقین پیدا ہو گیا تو کہیں اگر غلطی ہو گیا تو توبہ کر لے گا، ٹھیک ہے نا. تو فرمایا اس کو خوشخبری دے دو. اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نیری خوشخبری سے ہی وہ بچ گیا ہے، اتنی بات سے مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا، یقین پیدا ہو گیا، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بچ جائے گا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو نشانہ. کس بات کا؟ یعنی ہدف، نشانہ، بہانہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ویسے یہاں بہانہ بھی ہو سکتا ہے. ان کو بہانہ نہ بناؤ. کس بات کے لیے؟ ان تبرو، کہ تم نیکی کرو گے، وتتقو، یا کوئی اور تقوی کا کام کرو گے، وتصلحوا بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو گے. کیا مطلب ہے؟ کوئی سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ کہ اپنی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ کہ تم وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ بناؤ اپنی قسموں کو بہانہ. کس بات کا بہانہ؟ ان تبرو، کہ تم نہیں کرو گے، ان تبرو کوئی نیکی، یا وتتقو کوئی اور تقوی کا کام، یا وتصلحوا بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام. آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ کچھ آئی ہے، اب پوری آ جائے گی. اچھا، کیا کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی آدمی تھا، چلیں ایک سادہ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو. کسی کا رشتہ کروایا، تو عام طور پر جس نے رشتہ کروایا ہوتا ہے تو وہ بعد میں اگر ان کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے، کن کے؟ دو فیملیوں کے، تو کہتے ہیں کہ اس نے کروایا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اگر تو وہ پیشہ وار ہے تو وہ پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی اس نے ایسے نیکی سمجھ کر کروایا تو وہ کیا کہتا ہے؟ ارے میں نے تو ایک ہی کروایا تھا، تو بس اس کے بعد ہی توبہ کر لی. ٹھیک ہے نا؟ بس اسی پہ اس کو اپلائی کر لیں. دو آدمیوں کے درمیان صلح کروائی تھی جی، وہ صلح میں آج تک بھگت رہا ہوں. میں نے تو اسی وقت سے قسم کھا لی کہ پھر میں نے کسی کے درمیان صلح نہیں کروانی، میں نے نہیں کسی کے درمیان میں آنا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے کام جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اچھا، اب وہ کیا رہا کہ میں نے تو اس وقت قسم کھا لی، توبہ کر لی تھی کہ یہ کام دوبارہ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی قسمیں جو ہے نا، اس طرح کی اپنی جو توبہ کی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو بہانہ نہ بنایا کرو. اس طرح کے کاموں سے رکنے کا اصل بات یہ کہی جا رہی ہے. یعنی ان اچھے کاموں کو اس وجہ سے چھوڑ دو کہ تمہارا کوئی تلخ تجربہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہوتا تو رہتا ہے یہ معاشرے کے اندر. تو تم اب اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا. تمہارے ساتھ اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ علم والا ہے. اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا جو نیکی تم نے کی ہے. بس تھوڑا سا 1 منٹ ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور جو ہے نا وہ اللہ نہیں پکڑے گا تم کو تمہاری فضول قسم کی قسموں پر، لغو قسموں پر. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا تمہاری ان قسموں پر جو تم نے پوری دلی آمادگی کے ساتھ. اچھا، بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں بات کرنے کے ساتھ ہی قسم کھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی قسموں پر تو اللہ نہیں پکڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ قسم جسے کہتے ہیں کہ شعوری طور پر آپ نے جو ہے نا وہ کوئی وعدہ معاہدہ کیا ہوا ہے، تو ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تم نے اپنے دلی آمادگی کے ساتھ قسم سمجھ کر جو ہے وہ تم نے
جو ہے نا وہ معاہدہ یا کیا اس کو کہتے ہیں حلف دیا ہے تم نے حلف سمجھ کر، تو اس پر تو پکڑے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کرنے والا اور تحمل والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ چلیں جی، بات جہاں تک میں نے میرے اپنے ذہن میں تھا نا کہ یہاں تک پڑھنا ہے، تو بات اب وہاں پہنچ ہی گئی ہے، تو اسی پہ ہم آج کی کلاس جو ہے نا وہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ 225 نمبر آیت ہے، میرے پہلے سے ذہن میں یہی تھا کہ 225 تک ہم نے پڑھنا ہے، تو بہرحال اب آگے انشاءاللہ جو ہے وہ پھر 31 نمبر کلاس ہوگی ہماری، اس میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔